یمن کی طرف روانہ فرمایا، یمن کا حاکم بنا کر آپ نے فرمایا یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، معاذ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنا، اللہ کی رضا سامنے ہو، اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، بڑائی نہ رکھنا، دل میں بڑائی نہ آنے پائے، جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، تھوڑا سا عمل نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، تو تھوڑا سا عمل کر لو لیکن اخلاص کے ساتھ، فرض ادا کر لو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا مقصود ہو، تھوڑا سا عمل تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ہر اخلاص مانگنا چاہیے، اللہم اخلص لی دینی، ہم تو ہیں مانگنے والے، ہمیں حکم ہے مانگنے کا، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، انسان حد درجے کا کمزور ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ سے مانگتا رہے، یا اللہ قبول کرنے والا بھی تو، اخلاص کو عطا فرما۔ تو اخلاص کا تعلق دل کے باطن کے ساتھ، دل کے اندر کی دنیا کے ساتھ، اخلاص ہے تو عمل ہے، پھر عمل کے اندر وزن ہے، ورنہ نہ وزن ہے نہ عمل ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی پھر۔ تو ہر عمل کے اندر اخلاص، اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ، انسان کے اندر کے ساتھ، یہ باطنی فرض ہے اخلاص کا حصول، کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا میرا ہر عمل اخلاص کے ساتھ، یہ تو اللہ ہی جس کے بارے میں فرما دیے بندہ میرے لیے ہے، اس نے واقعی میرے عمل کیا ہے، تو ہی بندہ کہہ سکتا ہے، ورنہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سہاگن وہی یا جس کو چاہے، سہاگن وہی ہے، یہ تو اللہ ہی فیصلہ کر دے۔ وہ ایک یہ مصرع ہے ہندوستان سے آیا ہے، اس کا مقصد مطلب کیا ہے کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، کہ ایک عورت کو تیار کیا جا رہا ہے، اور تیاری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت نظر آئے، اپنی میاں کو اچھی لگے، شوہر کے کو بھا جائے، تو کوئی اس کے ہاتھوں سے سجایا جا رہا ہے، اس کی سہیلیاں ہاتھ اس کی تعریف کر رہی ہے کہ ہاتھوں کی مہندی کتنی پیاری ہے، ماتھے کی بندیاں کتنی اچھی لگ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ کی تعریف کے جا رہے ہیں، اور وہ دس سے مس نہیں ہو رہی، خاموش۔ تو بعضوں نے کہہ دیا ہم ہیں کہ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں، نہ کوئی شکریہ نہ کوئی مسکراہٹ، تو کہنے لگی کہ یہ تعریف میرا شوہر کرے تب تعریف بنے گی، تمہاری تعریف کیا، میرا شوہر کہتے ہاں اچھی لگ رہی ہوں تو میں کہوں گی ہاں میں اچھی لگ رہی ہوں۔ یا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، یہ تو اللہ جس پر ہاتھ رکھ دے قبولیت، اللہ جس پر مہر لگوا دے قبولیت کی، تو ہم کہیں گے ہاں ہم پاس، ورنہ موت تک بس کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، یا اللہ اخلاص عطا فرما۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر زندگی میں میرا عمل ایک اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، آپ نے سنا ہوگا مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا کیا، یا اللہ تیرے راستے میں کئیوں کو مارا اور بالآخر شہید ہو گیا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، نام کے لیے کیا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اسے۔ مجاہد جان کا نذرانہ اللہ کے نام پر دینے والا، پھر سخی کو لایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، زندگی کیسے گزاری، یا اللہ تو نے دیا تھا اور میں خرچ کرتا رہا، دن میں بھی خرچ کیا راتوں میں بھی کیا، یا اللہ تیرے نام پر کرتا رہا میں سخاوت، اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے، میں تیرے دل سے حال سے باخبر ہوں، تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا، جو لوگ سخی کہے جو بات کہے، کہاں جا چکا، میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا اور بدلہ نہیں ہے سوائے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ اللہ نے کہہ دیا میں قبول نہیں کرتا، پھر کیا بنے گا ہمارے عمل، پھر ہماری نیکیاں کس کام کی؟ اس لیے ہر وقت اللہ سے اخلاص مانگتے رہے، ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہے، اللہم اخلص لی دینی، عربی میں نہیں آتا یا اللہ اخلاص عطا کر،
یا اللہ نیکی کی توفیق دیے، یا اللہ اس کے اخلاق بھی عطا کر دے، بس تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا۔ اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ تیری رضا چاہیے، یا اللہ جنت الفردوس چاہیے، اللہم انی اسألک رضاک و جنت الفردوس واعوذ بک من سخطک والنار۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اخلاص کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، یہ دل کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اخلاص شرط۔ اسی طریقے سے تکبر نظر نہیں آتا، جو حرام نظر نہیں آتا، حرام ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، دل کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ہمارے دل کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ جو ظاہر، ایک ہمارا تعلق دل کا اندر کی دنیا کے ساتھ، روح کے ساتھ، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اسی پر کامیابی ناکامی کے فیصلے ہونے والے۔ اب تکبر ہے، حدیث کے اندر آتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تکبر کا حق ایک اللہ کو ہے۔ اگر تکبر کرنے کا کسی کو حق ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک۔ اب ایک ہے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اور ایک ہے فطرت کی آواز کہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگوں میں ذلیل رسوا نہ ہو۔ یہ تو فطری حق ہے، اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا اچھا رکھے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا کہ میں ہی میں ہوں، منچو دیگرے نیز، اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا، تو یہ وہ تکبر ہے جو حرام ہے، جو اس کو ہلاکت میں لے کے چلا جائے۔ یہ وہ تکبر ہے جو اس کو ہلاکت کی کھائے میں گرائے، یہ حرام ہے۔ اب یہ حرام ہے لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ، شکر اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ ایک تو یہ زبان کا شکر، دل کا شکر کیا ہے؟ ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ نے مجھے بڑا نواز رکھا ہے، اللہ سے شکوے شکایت ہے نا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور دل سے اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا دل سے، اس کا حقیقی تعلق دل کے ساتھ۔ زبان تو اس کا ایک ظاہری حصہ ہے، حقیقی تعلق دل کے ساتھ، کہ دل کے اندر ہر وقت تسلیم کرے، ہاں میرا اللہ مجھے نواز رہا ہے، میرا اللہ کا شکر ہے، مجھے بڑا نواز رکھا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے، لیکن جو چیزیں نہیں ہیں اس کی فکر، اللہ سے شکوے، یہ اکثر طبیعتوں کا حصہ بن چکا ہے۔ جو ہے اس کی قدر نہیں، اس پر شکر نہیں، زندگی کے اندر بے صبری آ گئی۔ ہر چھوٹا دنیا میں ایک بار سے بڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، میرا جسم خود اللہ کی نعمتوں کا ایک کارخانہ ہے، ارے بہت کچھ ہو، میری بڑی خواہشات پوری ہو، آنکھیں نہ ہو، بتاؤ کس کام کی؟ زبان نہ ہو، زبان ہو، اس میں چکنے کی جو صلاحیت اللہ نے رکھی ہے وہ لے لے، کس کام کی نعمت ہے؟ سارے خزانے، ساری میری محنت کمائی کس کام کی اگر اللہ تعالیٰ زبان سے چکنے کی خاصیت لے لے، ذائقے کی خاصیت اللہ تعالیٰ لے لے۔ اب کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، ہر چیز اللہ کی نعمت کا کارخانہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا جہان ہے انسان کا ایک وجود۔ تو شکر کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستوں